کیونکہ اللہ پاک سے چھپی تو کوئی چیز نہیں نا، وہ تو ہر ایک ذرے ذرے سے واقف ہے۔ اللہ پاک کے علم کی ہم کوئی اللہ پاک علم کی اگر ہم مثال دینا چاہیں مثال دے بھی نہیں سکتے، لیکن اگر سمجھانے کے لیے دینا چاہیں کہ پوری زمین پر ریت کے ذرے کتنے ہیں، دنیا کا کوئی آلہ کوئی ایجاد ایسی نہیں کہ پوری دنیا کے ریت کے ذروں کو گن سکے، لیکن اللہ پاک کے علم ہے۔ پوری زمین پر کتنے درخت ہیں، ہر درخت پر کتنے پتے ہیں، کتنے پتے لگے ہوئے ہیں، کتنے گر رہے ہیں، کتنے گر چکے ہیں، اللہ پاک کے علم ہے۔ لیکن باوجود علیم و خبیر ہونے کے اللہ پاک ملائکہ سے پوچھتے ہیں، میرے ملائکہ زمین پر گیا تھے کیا دیکھا؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین کہ تیرے بندے ایک جگہ پر اکٹھے بیٹھے تھے۔ اللہ پاک اگلا سوال فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک کے علم میں ہے، میرے بندے وہاں اکٹھے بیٹھ کر کیا کر رہے تھے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں ہم یحمدونک ویقدسونک ویکبرونک ویستغفرونک، میرے مولا وہ وہاں بیٹھ کر تیری حمد بیان کر رہے تھے، میرے مولا تیری تعریف کر رہے تھے، ہم یحمدونک ویقدسونک، اور تیری پاکی بیان کر رہے تھے، وَيُكَبِّرُونَكَ، تیری عظمت و جلالت کا ذکر کر رہے تھے، ذکر کر کے چوتھا ایک اور کام بھی کر رہے تھے، وَيَسْتَغْفِرُونَكَ کہ اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگ رہے تھے۔ حالانکہ ہوتا تو یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد دل میں غرور آتا ہے کہ میں نیکوکار ہوں، میں نیک ہوں، میرا یہ ماتھا رب تعالیٰ کے آگے جھکنے والا ہے، لیکن وہ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ میرے مولا ہم یحمدونک ویقدسونک ویکبرونک ویستغفرونک، میرے مولا تیری حمد بیان کر رہے تھے، میرے مولا تیری پاکی بیان کر رہے تھے، میرے مولا تیری عظمت و جلالت کا ذکر کر رہے تھے۔ چوتھا کام ویستغفرونک کہ توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ جس وقت کہ یہ الفاظ ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ معافی کا اعلان تو ہو گیا، معافی کا اعلان تو ہو گیا، گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ اٹھ کر عرض کرتا ہے یا رب العالمین میری ایک عرض ہے کہ سارے بندے تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، حالانکہ نیت جو ہوتی ہے نا، نیت اس پر کوئی دوسرا بندہ مطلع نہیں، اور اسی وجہ سے اصل نیت ہے دل کی، زبان سے نیت یہ جو حضرات علماء کرام کہتے ہیں بسا اوقات یہ صرف اس لیے کہ تاکہ دل کی بات زبان پر آ جائے، یعنی ایک مستحسن عمل ہے، لیکن اصل نیت جو ہے چاہے نماز ہو روزہ کوئی بھی دل میں پختہ ارادہ کر لیا، اسی بات کا نام نیت ہے۔ نیت ایسی چیز ہے کہ دل میں مخفی ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو۔ اب فرشتہ کہتا ہے یا رب العالمین سارے بندے تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، بات دل کی ہے، اندر کی بات ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتے خاموش ہو جاؤ، اے فرشتے خاموش ہو جاؤ، اے فرشتے خاموش ہو جاؤ، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، فرمایا کہ وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں جو وہاں بیٹھ جائے گا بدبخت واپس نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اے فرشتے خاموش ہو جاؤ، میں نے ذکر کرنے والوں کی وجہ سے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میں نے ابتدا میں جملہ بولا تھا کہ محفل ذکر جو ہے اکیلے ذکر بھی ذکر ہے، ضرور گھر میں ذکر کیجئے، ضرور اپنے مصلی پر بیٹھ کر ذکر کیجئے۔
کیجئے، ضرور گھر کے اندر جو ہے نا سنتیں ادا کیجئے، فرض بے شک مسجد میں جماعت سے پڑھنے ہیں لیکن سنتیں گھر میں پڑھیے، ضرور قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، گھر کے کونے میں بیٹھ کر ذکر کیجئے، ضرور ذکر قابل قبول ہے، لیکن محفل ذکر کو کبھی بھی حقیر اور ہلکا نہ سمجھنا، کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھنا، کیونکہ اگر گھر میں ذکر کیا جائے تو لکھنے کے لیے ایک فرشتہ پہلے دن سے مقرر ہے، لیکن جب محفل میں ذکر کیا جائے جماعت اور جماعت فرشتے آ کر تمہاری گواہی لے کر جماعت اور جماعت فرشتے آ کر گواہی لے کر جاتے ہیں۔ تو محفل ذکر بخشش الہی کا اور عطائے ربانی کا، مغفرت الہی کا ایسا بازار لگ جاتا ہے جس میں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں۔ جو ذکر کی نیت لے کر آتا ہے گناہ اس کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جو اچانک راہ چلتے چلتے آتا ہے گناہ اس کے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایسے اس کی وجہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ دو بندے یا دو سے زیادہ، وہ 3 ہوں یا 10 ہوں یا 100 ہوں، جب اکٹھے ہو جائیں تو کوئی نہ کوئی بات تو کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی رہ سکتی ہے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، لیکن محفل ذکر کو اللہ پاک نے یہ فضیلت اس لیے دی ہے کہ تھے وہ بہت سارے لیکن انہوں نے اپنی باتیں نہیں کی، جب بھی بات کی ہے یا رب کی ہے یا رب کے حبیب کی، اور کوئی بات کی ہی نہیں۔ انہوں نے اپنی باتوں کو پیچھے رکھ دیا، اپنی مرضیوں کو پیچھے رکھ دیا، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ دیا، انہوں نے ایک ہی کام کیا، رب کا ذکر کیا، رب کے حبیب کا ذکر کیا۔ اور یاد رکھیے جس وقت بندہ رب تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کا انعام کیا ہے؟ آخرت والے انعامات اپنی جگہ پر، احادیث پاک کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں، مرنے کے بعد والے انعامات اپنی جگہ پر، لیکن 2 انعام نقد۔ پہلا انعام فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ادھر سے بندہ ذکر شروع کرنا شروع کرتا ہے، ادھر سے عرش مولا پر تذکرہ شروع، ادھر سے بندہ زبان پر اللہ اس میں پاک آتا ہے، ادھر عرش مولا پر اس بندے کا نام لیا جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے، مجھے پتا ہے میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے۔ خدام نے عرض کی کہ اتنا بڑا دعویٰ کہ فرش پر بیٹھ کر کہ عرش کی خبریں، آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب کا قرآن کہتا ہے بس میرے بندے تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ رابعہ بصریہ نے فرمایا میں نہیں کہتی، رب کا قرآن کہتا ہے کہ ادھر بندہ رب کا نام لیتا ہے ادھر عرش پر اس کا نام۔ اور اس کی تشریح حدیث پاک میں آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اکیلے بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اپنے جو ہے نا اپنی شان سمدیت کہ اکیلے بیٹھ کر اس بندے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ مجمع میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے کہ اللہ پاک ملائکہ کے مجمع میں اس بندے کا نام لیتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ رب تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے سجدوں کی کثرت کے ساتھ، یاد الہی کے اندر لگن کے ساتھ، جب کوئی بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے رب تعالیٰ سب سے پہلے جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل کو بلا کر فرماتے ہیں اے جبریل آج سے فلانا بندہ میرا محبوب بن گیا ہے، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے کہ جبریل امین ملائکہ کو اکٹھا کرتے ہیں، فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور فرشتوں کو اکٹھا کر کہتے ہیں ملائکہ فلانا بندہ رب کا بھی محبوب ہے، میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں،
اے ملائکہ تم بھی سے محبت کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملائکہ جس وقت زمین پر اترتے ہیں اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرنے کے لیے، ملائکہ اعلان کرتے ہیں کہ زمین والوں فلانا بندہ رب کا بھی محبوب ہے، جبریل کا بھی محبوب ہے، ہم ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں، اے زمین والوں تم بھی سے محبت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے اولیاء کاملین جن کو دنیا سے گزرے ہوئے 2 صدیاں 3 صدیاں 4 صدیاں، اور حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو 10 سال ہو گئے، 10 صدیاں گزر گئی ہیں۔ اور اگلی بات کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا نہ کوئی بیٹا نہ بیٹی۔ عام طور لوگ کہتے ہیں کہ اولاد ہونی چاہیے تاکہ بندے کا نام چلے، نام چلنے کے لیے اولاد کا ہونا لازمی نہیں ہے، بس بندہ اس کا نام لیتا رہے پھر نام۔ داتا علی حجویری نے جہاں پر اس وقت مزار ہے، پرانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو راوی کے دریا کا یہ کنارہ تھا، جہاں اس وقت آپ کا مزار مسجد مبارک داتا صاحب والی، راوی کا پانی جو اس وقت بادشاہی قلعہ ہے مینار پاکستان والی جگہ بادشاہی مسجد، یہاں سے راوی گزرتا تھا، اور داتا صاحب کے مزار والی جگہ یہ راوی کا کنارہ تھا۔ داتا صاحب نے رات اور دن میں راوی کے کنارے بیٹھ کر پانی کے قطروں کو گواہ بنا کر اللہ پاک کا نام اتنا بلند کیا کہ آج 10 سال ہو گئے، 10 صدیاں گزر گئی ہیں، جگہ جگہ پر داتا داتا کے نعرے۔ داتا صاحب ہیں لاہور میں، اور ان کا عرس اور ان کے لنگر جگہ جگہ پر پک رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے اعلان کروا دیا، رب تعالیٰ نے اعلان کروا دیا کہ اے جبریل میں بھی محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، ملائکہ تم بھی محبت کرو۔ ملائکہ نے زمین پر آ کر اعلان کر دیا کہ زمین والوں تم بھی اسے محبت کرو۔ تو یاد الہی کرنے والا، اللہ پاک کی یاد کرنے والے کے لیے ایک نقد انعام تو یہ ہے کہ ادھر بندہ رب کا نام لیتا ہے، ادھر عرش مولا پر اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اور دوسرا انعام، ساری دنیا جو دوڑ بھاگ ہے نا ساری کس لیے؟ تاکہ سکون ہو جائے، دل سکون ہو جائے۔ ہر بندے کی دوڑ ہے سکون کی طرف، لیکن اللہ پاک نے اعلان فرما دیا قرآن حکیم نے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا سن لو اگر دلوں کو چین ملے گا تو اللہ کے ذکر و یاد سے، ورنہ دنیا کی کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی۔ سکون اللہ پاک کی وہ انعام ہے کہ اگر چاہے تو ایک فقیر کسی کٹیا میں ہو، جھونپڑی میں ہو، اس کو سکون آ جائے، اور اگر چاہے تو وقت کا بادشاہ ایک محل کے اندر ہو، اس کی طبیعت میں سکون نہ ہو۔ اگر وہ چاہے تو حضرت ایوب کو بستر مرض پر سکون دے دے، اور اگر چاہے تو فرعون کو اپنے محل کے اندر سکون نہ آئے۔ سکون اللہ پاک کا ایک خاص انعام ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری یاد کرنے والے کا دل مطمئن ہے، دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ 2 انعام ہیں یاد الہی کرنے والوں کے لیے، کہ اللہ پاک کا ذکر کرنے والوں کے لیے پہلا انعام کہ بندہ ذکر کرتا ہے اس کا تذکرہ عرش مولا پر ہوتا ہے۔ دوسرا انعام الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ متضادات زمانہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ دہکتے ہوئے انگاروں کے پاس بیٹھے اور کہے مجھے یہاں سے تپش نہ آئے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ گندگی کے ڈھیر کے پاس بیٹھے اور کہے مجھے ادھر سے خوشبو آنی چاہیے، نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ بیٹھے کانٹوں پر اور کہے مجھے چبھن نہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ ہو یاد الہی سے غافل اور کہے مجھے سکون آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ سکون ایسے نہیں آتا۔ رب تعالیٰ کی یاد کے لیے وقت ضرور صرف کرنا چاہیے، ضرور نکالنا چاہیے، دل کا اطمینان نصیب ہو جائے گا۔
اللہ پاک کی طرف سے دل پر سکون اترے گا. تو ذکر الہی کرنے والوں، اور آج تقریباً ایسے ہوتا ہے کہ ہر 10واں بندہ پریشان ہے کہ اطمینان نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں. اور کئی دوست احباب آتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، لیکن ہم تو ان کو ایک ہی تعویذ دیتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ تعویذ ایک ہے. تعویذ یہی ہے کہ جتنا اللہ کا ذکر کرو گے سکون اتنا ہی زیادہ ہے، جتنی اللہ کی یاد کرو گے اتنے سکون زیادہ آئے گا. اس کے علاوہ اور کوئی تعویذ کارگر نہیں ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک کی یاد کے اندر سکون ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے جس حصے پر اکٹھے بیٹھ کر لوگ ذکر کرتے ہیں، فرمایا وہ حصہ ایسے چمکتا ہے جیسے آسمان پر ستارے. اور آج ماشاءاللہ الحمدللہ امیر پور بنگلہ کا درمیان ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے. لیکن بازار میں عام طور پر بہت سارے کام جو ہوتے گناہ کے ہو جاتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے فرمایا کہ زمین کے ٹکڑوں میں سے محبوب جگہ اللہ کو مسجدیں لگتی ہیں، اور اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. لیکن آج بازار کا یہ درمیان والا حصہ بھی یاد الہی سے ایسے چمک رہا جیسے آسمان. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب زمین کے ایک حصے پر نیکی ہوتی ہے نا، اچھائی ہوتی ہے، یاد الہی ہوتی ہے، زمین کا وہ حصہ دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے اوپر آج نیکی کی گئی ہے، میرے اوپر آج اچھائی کی گئی ہے. گویا کہ آج یہ حصہ جو ہے یہ فخر محسوس کر رہا ہوگا حدیث پاک کی روشنی میں کہ دیکھو یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں پر اللہ پاک کی یاد کی گئی ہے، اللہ پاک کا اس کے اوپر نام لیا گیا ہے. زمین کا ٹکڑا کیوں اس کو خوشی محسوس کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ زمین کا ٹکڑا جان لیتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے بندوں کو بنایا تھا، بھیجا تھا، آج وہ مقصد حاصل ہو گیا. تو اس لیے یاد الہی، ذکر الہی، اللہ پاک کی یاد وہ عظیم خزانہ ہے کہ اگر نصیب ہو جائے تو یقیناً خوش نصیب ہے. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یاد الہی نصیب ہو جائے، مثل الذی یذکر والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، کہ آقا نے فرمایا جس کو اللہ پاک کی یاد نصیب ہو جائے وہ ایسے ہیں جیسے زندہ، اور جو اللہ پاک کی یاد سے بالکل غافل ہو جائے وہ ایسے ہیں جیسے مردہ. اب دیکھیے زندگی اور موت، حالانکہ ہمارا تصور کچھ اور ہے، لیکن حدیث پاک میں بتایا گیا کہ اگر دل زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے تو سمجھیے کہ زندگی ہے، اور اگر دل مردہ ہو گیا تو زندگی نہیں ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ دیکھنے والے تمہیں مجنون اور دیوانہ کہیں. اور یہ حدیث پاک حضرت ابن عباس میں مرسل مروی ہے، اور اسی طرح اس حدیث پاک کو جو اور کتابوں کے علاوہ فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے، مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ کہیں. تو اب دیکھیے بازار میں عام طور پر تو کام ہوتا ہے کہ آپس میں گفتگو، لین دین کی، خریداری کی، لیکن آج ہے بازار والی جگہ، لیکن یہاں پر بیٹھ کر ذکر ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ چھڈو یار تے پاگل ہے، چھڈو یار تے پاگل ہے. جب کوئی یہ کہہ دے
تو سمجھنا کہ حدیث رسول کا مفہوم پورا ہو گیا ہے کہ اللہ کی یاد ایسے کرو کہ دیکھنے والا تمہیں مجنون ہو اور اسی طرح یاد رکھیے کہ حضرت بلال کے بارے میں اتنا تو بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مارے کھائیں، لیکن یہ بتاؤ کہ مارے کس وجہ سے کھائیں؟ کیا اپنے دل میں ذکر کرنے سے کھائیں یا اونچی آواز سے؟ اگر بلال کلمہ پڑھ کے ذکر خفی کرتے رہتے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اپنے دل میں کہتے رہتے، تو بلال کو کوئی نہ مارتا۔ بلال نے مارے اس لیے کھائے کہ بلال نے مکہ کی گلیوں میں احد احد اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک کے نعرے اونچے لگائے، مارنے والوں نے مارا لیکن بلال کا عشق سلامت تھا۔ بلال کہتے تھے زبان حال سے کہ میرے سینے پر بھاری پتھر رکھ سکتے ہو، گلے میں رسی ڈال سکتے ہو، دہتے کوئلوں پر لٹا سکتے ہو، لیکن بلال کا عشق سلامت ہے، تمہارے سارے حربے ناکام ہو جائیں گے، بلال آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بھی محبت۔ تو یہ اونچی آواز سے ذکر کرنا نا، یہ اونچی آواز، اکثر میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ اونچی آواز سے ذکر کرنا ذکر بھی ہے، ثواب بھی ہے، ساتھ فرماتے تھے یہ جہاد بھی ہے، یہ جہاد بھی ہے، کیونکہ عام بندہ بازار میں چلتے پھرتے ایسے ذکر نہیں کرتا، کیونکہ اس کو کئی ساری اس کے جو آس پاس چیزیں نظر آتی ہیں کہ اگر میں ذکر کروں گا فلانا بندہ کیا کہے گا، فلانا کیا سوچے گا، فلانا کیا کہے گا، لیکن اونچی آواز سے ذکر کرنا ذکر بھی ہے، عبادت بھی ہے، جہاد بھی ہے، اور عمل بالمعروف بھی ہے، نہیں انل منکر بھی ہے۔ اور کئی ایسے ہمارے مشائخ نے آزمایا اس طریقے کو کہ ایسے کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر عام طور پر لوگ نہ انجوائمنٹ کر جاتے ہیں۔ مری ہے مثال کے طور پر، مری کے اندر ابتدا کے اندر جس وقت جانا حاج محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں نماز عصر کے بعد لوگوں کا کچھ انداز ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بہت ساری چیزیں قابل اعتراض ہوتی ہیں۔ آپ نے دو سنگی منتخب کی اپنے اور ان کی ماشاءاللہ سفید داڑیاں مبارک اور ان کی سفید ربے، آپ نے فرمایا تمہارے ذمہ ایک ہی کام ہے کہ نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک مری کا جو نا مال رو، دونوں نے آپس میں ہاتھ پکڑ لینے ہیں اور رستے سے ایک سائڈ پر حق لا الہ کا ذکر اونچی آواز سے کرتے ادھر چلے جانا ہے، پھر اونچی آواز سے کرتے ادھر آ جانا ہے۔ مسلسل گرمیوں کے 3 مہینے، اور وہ سنگی جو 2 بابے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم تھا کہ آنکھیں بھی جھکانی ہیں، آنکھیں جھکا کر چلنا ہے، زباں پر یاد الہی ہو، اور تم نے بس حق لا الہ کا ذکر کرتے ادھر چلے جانا ہے، ایک دفعہ ادھر۔ کہتے ہیں ہم نے کسی کو کہا بھی نہیں، لیکن ہمارے ذکر کی آواز سن کے کئی بیبیاں اپنے کپڑے دھونے، اللہ، حالانکہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں تھی، حکم نہیں تھا، لیکن مرشد کریم نے ایک طریقہ بتا دیا کہ بس ذکر کرتے ہوئے گزر جاؤ، اللہ پاک اس ذکر کی برکت سے کتنوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ذکر جو ہے یہ دل کی اطمینان کا ذریعہ ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی لوگ ذکر کی چابیاں ہوتی ہیں، حدیث پاک پیش کرتے ہیں، کئی لوگ ذکر کی چابیاں ہوتی ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر یاد الہی آ جاتی ہے، اور قریب انہی ہستیوں میں سے جس طرح کہ حاجی صاحب نے ذکر کیا کہ آج سے انہوں نے 35 سال پہلے کا واقعہ بیان کیا کہ اتنی اس وقت میرے حضور کی بن عالم سے اتنی پہچان بھی نہیں تھی، شناخت بھی نہیں تھی، لیکن کہتے ہیں کہ چلتے ہوئے دل کرتا تھا کہ بندہ ان کو مل کر جائے، زیارت کر کے جائے، اور میرے مرشد شریف
اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کی شخصیت تو آپ رہ گئی، آپ کی صرف جہاں سے گاڑی گزر جاتی تھی لوگوں کی زبانوں پر اللہ کی یاد۔ تو اس لیے ذکر الہی کرنا یہ اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے۔ اب آئیے خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے جو زبان رب تعالیٰ کی توحید کو بیان کرے لیکن شان مصطفیٰ کو بیان نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے جو زبان رب تعالیٰ کو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونا بیان کرے لیکن وہ زبان اگر اختیارات مصطفیٰ کو بیان نہ کرے، معجزات مصطفیٰ کو بیان نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے جو زبان رب تعالیٰ کو علیم اور خبیر ہونا بیان کرے لیکن میرے آقا کے علم کا ذکر نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے جو زبان رب تعالیٰ کو احسن الخالقین ہونا بیان کرے کہ رب تعالیٰ خوبصورت نقشے بناتا ہے لیکن جو زبان زلف مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے، حسن مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے، جمال مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ زبان وہی آلہ ہے جو رب کا ذکر بھی کرے اور پیارے مصطفیٰ کا ذکر بھی کرے۔ اللہ اللہ، رب تعالیٰ کے ذکر تو فضائل آپ نے سن لیے، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ رب کا ذکر کرو تو عرش مولا پر تمہارا ذکر ہوتا ہے لیکن جب حضور کا ذکر کریں تو عرش مولا پر فخر ہوتا ہے۔ پہلے میں نے کہا ذکر ہوتا ہے، جب اللہ پاک کا ذکر کیا جائے تو اس بندے کا عرش مولا پر ذکر ہوتا ہے اور جب ذکر مصطفیٰ کیا جائے تو عرش مولا پر فخر ہوتا ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں ہیں، سرکار کے اصحاب مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام اٹھے حجرہ مبارک سے اور ان کے قریب آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اور اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ آپ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مل گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہی سوال 3 بار فرمایا کہ تم ابھی کیا باتیں کر رہے تھے؟ ایک ہی جواب ملا، حضور نے فرمایا میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ ابھی ابھی میرے حجرے میں جبریل امین آئے ہیں، رب تعالیٰ کا سلام بھی لائے ہیں، ساتھ ایک پیغام بھی لائے ہیں۔ پیغام یہ لائے ہیں کہ آپ کا رب اس وقت فخر کر رہا ہے آپ کے ان صحابہ پر، ان غلاموں پر جو مسجد نبوی میں بیٹھے کام کر رہے ہیں۔ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے کیا کام کر رہے تھے؟ رب کا ذکر بھی کر رہے تھے، پیارے مصطفیٰ کا ذکر بھی کر رہے تھے، رب تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے تھے اور آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر کر رہے تھے۔ پتا چلا کہ اگر صرف ذکر الہی کیا جائے تو صرف اس بندے کا تذکرہ عرش پر ہوتا ہے، جب ساتھ ذکر مصطفیٰ کیا جائے، آقا علیہ السلام کی نعت پڑھی جائے، آقا علیہ السلام کی نعت شریف سنی جائے، آقا علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، درود و سلام پڑھا جائے تو پھر عرش مولا پر فخر ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرا ذکر بھی کر رہے ہیں، میرے محبوب کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ پیار والے کا ذکر پیار والے کے سامنے کیا جائے تو پیار والا راضی ہوتا ہے۔ بیٹے کی تعریف کرو باپ کے سامنے، باپ راضی ہوتا ہے۔ شاگرد کی تعریف کرو استاد کے سامنے تو استاد راضی ہوتا ہے۔ مرید کی تعریف کرو پیر کے سامنے تو پیر راضی ہوتا ہے۔ پھول کی تعریف کرو باغ کے مالی کے سامنے، مالی راضی ہوتا ہے۔ بلڈنگ عمارت کی تعریف کرو بنانے والے مستری کے سامنے، مستری راضی ہوتا ہے۔ اور امین پر بنگلہ میں بیٹھ کر محفل میلاد کرنے والوں
جب یہاں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر مدینے والے کا ذکر کرتے خدا عرش مولا پر نازل ہوتا ہے. سبحان کہ اللہ. دیکھو میرے بندے میرا ذکر بھی کر رہے ہیں, میرے محبوب کا ذکر بھی کر رہے ہیں. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے خدا تعالیٰ عرش مولا پر. حدیث پاک سنیے, ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب. میرے آقا نے فرمایا کہ نبیوں کا ذکر کرنے سے عبادت کا ثواب ملتا ہے. نبیوں کا ذکر کرنے سے عبادت کا ثواب ملتا ہے. وذکر الصالحین کفارۃ للذنوب, اور صالحین کا ذکر کرنے سے, اولیاء کا ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو نبیوں کا ذکر کرنا جب یہ عبادت ہے تو امام الانبیاء کا ذکر کرنا کتنی بڑی عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننا, نعت پڑھنا, محفل میلاد میں آنا, محفل میلاد میں بیٹھنا, سرکار کی توصیف اور ثنا سننا اور پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے. یاد رکھیے کہ جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے, جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے, خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے خدا تعالیٰ کی رحمتیں اور قریب ہو جاتی ہیں. تو اب آئیے میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے چند باتیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ پیر کا دن, مکہ شہر, جناب عبداللہ کا گھر, سیدہ آمنہ کی گود میں آخری نبی تشریف لے آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسعادت ہو گئی. جب سے کائنات بنی ہے اللہ پاک نے شروع سے ہی 12 مہینے بنائے ہیں, اور اس میں سے 4 مہینوں کو اللہ پاک نے مقام دیا ہے. رجب, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ان 4 مہینوں میں نہیں ہوئی, ربیع الاول میں ہوئی ہے. کیونکہ اگر ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں سرکار کی ولادت ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضور کو مقام ملا ہے مہینوں کی وجہ سے. اللہ پاک نے بتانا تھا کہ میرے نبی کو مقام مہینوں کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے نبی کی وجہ سے مہینوں کو مقام. ربیع الاول کے مہینے میں سرکار کی ولادت ہوئی. ربی کا معنی ہے بہار, الاول کا معنی ہے پہلی بہار. مطلب یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہاریں آئیں, یعنی رسول آئے, نبی آئے, آسمان سے کتابیں بھی اتری, لیکن جیسی بہار اب آئی ہے ایسی بہار پہلے کبھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے, لیکن کسی کو فرمایا کہ آپ ایک بستی کے نبی ہو, کسی کو فرمایا کہ آپ ایک شہر کے نبی ہو, کسی کو فرمایا کہ آپ ایک خاص جو قوم قبیلے کے نبی ہو, کسی کو فرمایا کہ ایک زمانے تک رسول ہو. ہر نبی کی نبوت کو اللہ پاک نے محدود کر دیا زمین کے رقبے کے حساب سے یا زمانے کے حساب سے یا قوم کے حساب سے. لیکن عاشقان مصطفیٰ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب زمینیں بھی تمہارے لیے ہیں, زمانے بھی تمہارے لیے ہیں, آپ کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے کہ اس حد تک آپ نہیں جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی وہاں تک پیارے مصطفیٰ یا ایسے کہہ لیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے کافۃ للناس, پوری انسانیت کے لیے. فرمایا جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی وہاں تک پیارے مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی, یا جہاں تک خدا کی خدائی کا اعلان ہوگا وہاں تک پیارے مصطفیٰ کی مصطفائی کا اعلان ہوگا. جہاں تک الحمدللہ رب العالمین والی آیت پڑھی جائے گی وہاں تک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والی آیت پڑھی جائے گی.
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعثت کا مہینہ ربیع الاول اور پیر کا دن. حالانکہ جمعے کا دن جو ہے جب سے کائنات بنی ہے جمعے کے دن کو سرداری حاصل ہے. جمعے کے دن کا مقام ہر امت کے ہاں ایک امتیازی مقام ہے، لیکن سرکار کی ولادت جمعے والے دن نہیں ہوئی، پیر والے دن ہوئی. کیوں؟ اگر جمعے والے دن ولادت باعثت ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ جمعے کی وجہ سے مقام ملا ہے حضور کو. اللہ پاک نے بتانا تھا نہیں، میرے نبی کی وجہ سے دنوں کو مقام ملتے ہیں. سوار عام دن تھا، حضور کی ولادت ہوئی، سوار خاص ہو گیا. روزہ رکھنا سوار کا سنت بن گیا. سوار عام دن تھا، میرے آقا کی اس کے اندر ولادت باعثت ہوئی، خاص ہو گیا. 12 مہینوں میں ربیع الاول عام تھا، میرے آقا علیہ السلام کی اس مہینے میں ولادت ہوئی، خاص ہو گیا. پتا چلا کہ جس کی نسبت حضور سے جڑ جائے وہ عام ہو تو خاص ہو جاتا ہے. اور ایسے دیکھیے کہ اس سال مکہ شہر کے اندر دائیاں پہلے بھی آتے تھے بچوں کو گود میں اٹھانے کے لیے، اس سال بھی دائیاں آئیں، لیکن اور کسی دائی کا نام کسی کتاب میں نہیں ملتا، نہ کسی تاریخ میں، نہ کسی حدیث میں، نہ کسی تفسیر میں، نہ کسی عالم دین کی زبان پر. بس ہر کوئی اتنا بیان کرتا ہے کہ دائیاں آئیں، لیکن 14 صدیاں گزر گئی. حلیمہ سعدیہ کا نام بچوں کو بھی یاد ہے، بڑوں کو بھی یاد ہے، بزرگوں کو یاد ہے، نعت خوانوں کو یاد ہے، علماء کو یاد ہے، امام کو یاد ہے، مقتدی کو یاد ہے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اور دائیاں آئیں لیکن انہوں نے رخ موڑ لیا، سرکار سے رخ موڑ لیا، ان کا نام مٹ گیا. اور حلیمہ سعدیہ نے ناتا جوڑ لیا، اللہ نے نام زندہ. حلیمہ سعدیہ نے ناتا جوڑ لیا. پتا چلا کہ جو حضور سے ناتا توڑتا ہے، جو حضور سے رخ موڑتا ہے، اس کا نام مٹ جاتا ہے. 14 صدیاں گزر گئی اور کسی دائی کا نام آج تک کسی کو نہ یاد ہے، نہ کسی جگہ پر تذکرہ ہوا ہے. لیکن حلیمہ سعدیہ سے نسبت حضور کی ہو گئی، ناتا جوڑ لیا، اللہ پاک نے نام زندہ کر دیا. تو آقا ساتھ ولادت باعثت سوار کے دن ہوئی. تو اس وقت کائنات کے ایک ایک ذرے نے خوشی تو منائی. تو ان میں ایک جو ہے خوشی بنانے والا ابو لہب بھی ہے. ابو لہب بعد میں اس نے ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، انکار کیا، کفر پر ڈٹا رہا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں ایسے اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ابو لہب کے گھر کی لونڈی سویبہ سیدہ آمنہ کے حجرے میں گئی. پتا چلا جناب عبداللہ کا چاند آیا ہے. تو سویبہ دوڑتی گئی ابو لہب کے گھر اور ابو لہب کو جا کر کہتی ہے مبارک ہو بھتیجا. ابو لہب نے کیا عمل کیا؟ خوشی میں آیا اور انگلی اٹھا کر کہا کہ جا میں نے تجھے غلامی سے آزاد کیا، غلامی سے آزاد کیا. کیونکہ ایسے تھا ان وقتوں کے اندر زر خرید غلام خریدے جاتے تھے اور جب مالک آزاد کر دیتا تھا وہ آزاد ہو جاتے تھے. اب یہاں دیکھیے کہ زر خرید لونڈی سویبہ، ابو لہب کہتے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. وقت گزرتا گیا، جب سرکار نے اعلان فرمایا ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا، انکار کیا، اسی کفر پر مر گیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، حضور کی میلاد کی خوشی منائی تھی انگلی سے. ابو لہب مر گیا اور امام بخاری لکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد خواب میں ملا. ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد صحابی رسول حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا. اور جناب عباس پیارے آقا کے چچا بھی ہیں اور آقا کے صحابی بھی ہیں.
تو حضرت عباس نے پوچھا ما حالک یا ابا لہب، اے ابو لہب مرنے کے بعد کیسا گزر رہا ہے، مرنے کے بعد کیسی گزر رہی ہے؟ تو ابو لہب جواب دیتا ہے، کہتا ہے جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں۔ ظاہر بات ہے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا نا، تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن جب سوار کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے، جو انگلی میں نے بھتیجے کی خوشی میں اٹھا کر لونڈی کو آزاد کیا تھا، ہر پیر والے دن اس سے پانی نکلتا ہے جس کو پی کر ذرا میری تسکین ہو جاتی ہے۔ میلاد منانے والوں کے لیے دو نکت اہم ہے کہ ابو لہب وہ ہے جس نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن حضور کے میلاد کی خوشی انگلی سے منائی، تو اللہ پاک نے اس کا میلاد کی خوشی کا اجر ضائع نہیں کیا۔ تو عاشقان مصطفیٰ شکر ادا کرو کہ آقا کے امتی ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، محبت کرنے والے ہو، میلاد منانے والے۔ ابو لہب زندگی میں کلمہ ایک بار بھی نہ پڑھے، لیکن اس کا میلاد کی خوشی کا اجر ضائع نہ ہو، اور امین پر بنگلہ میں بیٹھ کر میلاد منانے والوں آقا کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، میلاد بھی مناتے ہو، اللہ پاک اجر اللہ۔ دوسری بات کہ ابو لہب نے خوشی منائی لیکن صرف بھتیجا سمجھ گیا۔ ابو لہب نے خوشی منائی لیکن صرف بھتیجا سمجھ گئے کہ محمد بن عبداللہ بس، اور ہم اور آپ خوشیاں مناتے ہیں رب کا محبوب مان کر۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ابو لہب نے صرف خوشی منائی بھتیجا سمجھ کے، اللہ پاک نے اس کا اجر ضائع نہیں کیا، تو جو حبیب خدا مان کر خوشیاں منائے گا امام الانبیاء سید الانبیاء۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے بارے میں ایسے بہت سارے لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ ایسے آیا میلاد صحابہ نے منایا یا اس کے بعد منایا گیا؟ اگر تفصیل میں جائیں تو اس کو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن مختصراً اتنی بات کہ جس چیز کا وجود، جس چیز کی اصل دور مصطفیٰ سے ثابت ہو، بعد میں اس میں وسعت ہوتی رہے یا اس کی شکلیں بدلتی رہیں، وہ کام جائز شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، یہ حضور کی حدیث ہے، علم حاصل کرو۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ علم کے لیے مدرسے بناؤ یا سکول بناؤ یا عمارت کتنی اچھی ہونی چاہیے یا سکول کے اندر ایسے کلاسیں ہونی چاہیے یا پھر مدرسے کے اندر کلاسیں ہونی چاہیے۔ حضور نے کوئی ترغیب نہیں دی، بس فرمایا علم حاصل کرو۔ اب علم حاصل کرنے کا وجود ہمیں حدیث سے مل گیا، اب اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے علم ایسے ہوتا تھا کہ شاگرد کتابیں اٹھا کر استادوں کو ڈھونڈتے تھے، جس گاؤں میں استاد ہوتا تھا اس کے بعد جا کر پڑھتے تھے۔ بعد میں وقت بدلتا گیا، ترقی کرتا گیا، ایک جگہ کے اوپر عمارت بن گئی، اس کے اندر سارے بچے پڑھنے لگے۔ اب صورتیں بدل رہی ہیں لیکن اصل موجود ہے کہ علم حاصل کرو۔ ایسے ہی میلاد مصطفیٰ کی اصل کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کی اصل ہے کہ ایک سے زیادہ، چاہے 2، 3، 4، 100، 1000 کا ایک جگہ پر مل بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرنا اور سننا، یہ دور مصطفیٰ، یہ دور مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ مسجد نبوی میں بھی یہ ہوا، صحابہ کے اپنے گھروں میں بھی ہوا، اور میدان احد میں بھی ہوا، مختلف جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نعتیں پڑھی، حضور نے نعت سنی
اور اس طرح حسان کا قصیدہ بڑا مشہور ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان کہتے ہیں اپنے اشناقی اشعار میں، کہتے ہیں میری دو آنکھوں نے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین دیکھا نہیں، اور وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں ہے، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ چوتھا مصرع کأنک قد خلقت کما تشاء، کہتے ہیں گویا کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق بنے ہیں۔ اب یہ نعت مصطفیٰ کا وجود دور مصطفیٰ سے ثابت ہے، شان مصطفیٰ بیان کرنے کا وجود دور مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ بعد میں بے شک وقت گزرنے کے ساتھ لائٹیں لگاؤ، بتیاں جلاؤ، یا ایسے اس کے سپیکر منگاؤ، یا دریاں بچھاؤ، یا اوپر کنوپی لگاؤ۔ اب کوئی بندہ کہے کہ یہ چیزیں کہاں سے ثابت ہیں؟ تو جہاں سے مدرسے اور سکول کی عمارت ثابت ہے، وہاں سے میلاد کے لیے یہ دریاں بچھانا بھی ثابت ہے، اسی سے یہ لائٹیں بھی ثابت ہے۔ یاد رکھیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، جس جگہ بھی ہو، میلاد مصطفیٰ کی محفل کا منشا ایک ہی ہے کہ دلوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ آ جائے۔ کیونکہ اگر حضور کی محبت ہے تو نماز قبول ہے، محبت ہے روزے قبول ہے، محبت ہے حج قبول ہے، محبت ہے زکوٰۃ قبول ہے۔ اگر دل میں محبت مصطفیٰ نہیں تو ساری عبادتیں ہوں گی لیکن ان کا وزن نہیں ہوگا۔ محبت مصطفیٰ کی مثال، اگر دین اسلام نماز روزہ حج زکوٰۃ کلمہ اگر ان کو تشبیہ دے لیں ایک اگر ایسے درخت سے، تو محبت رسول اس کی جڑ ہے، اور جڑ کے بغیر درخت سوکھ جاتا ہے۔ اگر دین اسلام کے ان 5 ارکان کو تشبیہ دے لیں ایک جسم سے، تو محبت رسول ایک روح ہے، اور جب جسم سے روح نکل جائے تو قیمتی قیمتی جسم ریشم پر سونے والے بھی زمین میں دفن کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر دین اسلام کے رکن کو تشبیہ دے لے گلاب کے پھول سے، اگر پھول ہو لیکن خوشبو نہ ہو تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ پتا چلا کہ عشق رسول، محبت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق، اس کی مثال ایسے ہے جیسے جسم کے لیے روح، پھول کے لیے خوشبو، اور درخت کے لیے جڑ، جیسے ان کے بغیر یہ چیزیں بیکار ہیں، اسی طرح محبت رسول کے بغیر ساری عبادتیں فضول ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اب اس سے آگے ایسے اگر اس بات کو لمبا کر لیں بات لمبی ہو جائے گی، ناصر بسر صاحب کی آنکھوں میں بھی نیند ہے۔ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کہ علامہ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں آپ کے عشق کے بغیر نماز پڑھوں تو میرا قیام بھی حجاب، حجاب کہتے ہیں پردے کو، مجھے کوئی لطف نہیں، کوئی جلوہ نہیں، میرا سجود بھی حجاب، ادھر بھی کوئی لطف نہیں۔ علامہ اقبال کے اصل کہنے کا جو اس منشا یہ ہے، نماز تو ہے مومن کی معراج، معراج میں تو درمیان سے پردے اٹھ جاتے ہیں، معراج میں درمیان سے پردے اٹھتے ہیں، ایک لطف، ایک قرب، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر نماز پڑھی جائے گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک احباب کا انتظام السلام قبول فرمائے، آپ احباب کا آنا بیٹھنا